अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 14 साल कैद और बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। बुशरा बीबी आज खुद गिरफ्तारी देने के लिए अडयाला जेल पहुंच गई है। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ कानूनदान हामिद खान साहब और मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब, दोनों इमरान खान साहब के वकील हैं। बैरिस्टर हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर। यही कुछ 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा था, आज भी हो रहा था, स्टिल ये जमहूरी निज़ाम सीधा नहीं हो पा रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कुछ अब हो रहा है इसकी मिसाल नहीं मिलती है। ये ठीक है कि 2018 में जो रिसीविंग एंड पर थे वो नवाज शरीफ साहब थे या उनकी पार्टी थी, लेकिन इस दर्जे का जुल्म, ज़्यादती और जल्दी में सुनाने का जो अमल है ये हमारी तारीख़ में नहीं मिलता, और ये बल्कि दुनिया की तारीख़ में बहुत कम मिलेगा, कम अज़ कम उन मुल्कों में जहाँ पर आइन की मौजूदगी हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जुल्म, जबर और ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की इंतहा कर दी गई है। आपने एक स्टेटमेंट दी है, मीडिया के साथ बात की है या ट्वीट किया है, आपने कहा है कि गन्स तानी गई हैं इमरान खान साहब के वकला पे अडयाला जेल में, इज इट ट्रू सर? जी, इसमें सलमान साहब ने बेहतर जवाब देंगे क्योंकि वहाँ मौजूद थे जब ये गन्स तानी गई हैं, और सलमान साहब से और दूसरे जो वकला साथ थे उस वक्त उनसे ये पता चला, जो कि एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है हमारी जुडिशल हिस्ट्री का, कि जहाँ वकला जो सफाई के वकला हैं वो जब अदालत में दाखिल हुए तो उनको गन्स दिखाई गई और उन्हें खौफजदा करने की एक बड़ी मजबूत कोशिश की गई। ये ना वो ऐसे रिहर्सल कर रहे हो तो कहीं गन दिखा दी है। रिजवान अब्बासी जो प्रोसिक्यूटर हैं वो डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, इसका बेहतर जवाब सलमान साहब देंगे। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? यू आर फाउंडर मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब एक केस में 14 साल की सजा है, एक में 10 की, व्हाट नेक्स्ट सर? देखिए, उसमें हम कानूनी और आइनी सारी चाराजोई करेंगे और कर रहे हैं। सलमान साहब तैयार कर रहे हैं अपीलें, ये दोनों केसेस के फैसलों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला भरपूर हम कानूनी और आइनी चाराजोई करेंगे, और हम कभी इस किस्म की नाइंसाफ़ी को किसी सूरत भी इस मुल्क में पलने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब से बात करते हैं, ये इमरान खान साहब के मेन कौंसल थे साइफर केस में भी। बैरिस्टर साहब, पहले तो वो गन वाली बात बता दीजिएगा, एग्जैक्टली हुआ क्या आपके साथ अडयाला जेल में? देखिए, बात यह है कि जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं गुज़िश्ता 3-4 दिनों में, वो किसी भी वकील की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में मैं उसे बहुत तारीख दिन कहूँगा, क्योंकि सारा काम भी रात के अंधेरों में ही हुआ है, तो इसलिए भी वो तारीख जो है वो रातें थी और अनफॉर्चुनेट ये डे रहा। बात यह है कि प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कानूनी तौर पर लीगली तो असिस्टेंस मिल रही थी, मगर जज साहब इस केस को सबमैरिली इसको कंक्लूड कर नहीं पा रहे थे। बरतानिया में, अमेरिका में आप जाएं ना, आप इशारा क्रॉस करते हैं, रेड लाइट क्रॉस करते हैं, तो एक मुख्तसर सी हेयरिंग होती है, उसको समरी प्रोसीडिंग्स कहते हैं, देयर एंड देन फाइन सुना दिया जाता है। तो इस वक्त जो पैटर्न आपके सामने आ रहा है कन्विक्शंस का, वो भी समरी प्रोसीडिंग्स हैं, शॉर्ट सर्किट करके, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग द इंटायर लीगल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस, फेयरनेस के कॉन्सेप्ट्स को, फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट्स को। तो हमने जब जज साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया, तो अदम एतमाद करने के बाद उन्होंने एक अपनी ही वहां पर कोर्ट लगा ली, जो कि कोर्ट बन ही नहीं सकती थी। ये ऐसे ही है जैसे जज साहब अपने घर में जाके बैठ जाएं या कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाएं और कोर्ट लगा लें। तो उन्होंने कोर्ट सेटअप कर ली जेल प्रेमिसेस के अंदर, अपनी मर्जी के गवाह ले गए, अपनी मर्जी के वकला वहां ले गए, हमें बाहर निकाल के। और जब हम वहां एंटर होना चाहा, हम राइट, एक कोर्ट लगी है ना, और यू आर मेन काउंसिल है, तो हम अंदर जाएं तो बाहर जो है वो असले के साथ बंदे खड़े हों और कहें कि अंदर जाना मुश्किल है, और बंदूकें भी उनकी तनी हो। तो दिस इज व्हाट हैपेंड अनफॉर्चुनेटली, कि सिक्योरिटी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के अंदर जहां पर ये एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा था, वहां पर आर्म्ड पर्सन्स का मौजूद होना, ये बहुत अनफॉर्चुनेट था। वो किसके लिए था? वो जज साहब तो अंदर थे, और फिर रोका जाना कि आप, और तो क्या, किस बात से रोका कि आप काम नहीं करेंगे, आप जिरा नहीं करेंगे, आप
دفاع نہیں کریں گے اپنے کلائنٹ کا، اور نہیں کرنے دیا. نوجوان وکلا کو کھڑا کیا گیا. نوجوان وکلا نے 18 گواہ 2 دن میں کر دیے. سائفر جیسے ٹیکنیکل اور ڈیفیکلٹ کیس میں جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 32 دن سنا ضمانت میں کہ یہ مشکل کیس ہے، ان 2 نوجوان لڑکوں کے لیے ان کو 15 گھنٹے بھی نہیں ملے تیاری کے لیے، اور انہوں نے 18 گواہ کر دیے. سو وہی پیٹرن آج آپ دوبارہ دیکھ لیں، بیک ٹو بیک 2 دنوں میں. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، دس از آل سر یہ بتائیے گا جو 2 لڑکوں نے جیرا کیے 18 گواہوں کے، کون تھے؟ کسی کے ایسوسیٹس تھے، سرکاری وکلا تھے، کون تھے وہ؟ میں اسلام آباد کے وکلا سے کم واقف ہوں بیکاز میں لاہور سے ہوں. میں ان لائرز کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی آتے تھے وہ رضوان عباسی صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں، وہ پروسیکیوشن ٹیم کا حصہ ہیں. ہمیں وہ ملتے ہیں، ہمیں وہ کئی دفعہ ملتے ہیں، ہمیں انہوں نے کئی دفعہ سلام کیا، ہم نے بھی سلام کیا. اور وہ اچانک عمران خان صاحب کے سو سرکار نے دفاع کے وکیل دیے جن کو جج صاحب نے اپوائنٹ کیا، اور ہمیں باہر نکالا اور ان کو اندر رکھا. ہم گئے تھے جج صاحب کو کہنے کے لیے کہ آپ یہ مقدمہ نہ سنیں، آپ ریکیوز کر دیں. انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ، آپ باہر ہیں، وکلا باہر ہیں، ہم اندر ہیں. یعنی کہ رضوان عباسی صاحب کے ایسوسیٹ نے اتنے تگڑے کیس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں 18 گواہوں پہ جیرا کر لی. جی آف کورس جرا کی آپ جانتے ہیں ان کو؟ یہ پارٹ آف، میں ان کو بالکل پہچانتا ہوں. وہ کورٹ کے اندر ہیں، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اور ہم سب نے دیکھا ہے. پہلے تو میں نے سنا تھا اپنے باقی سارے لوگوں سے، سو اس بات کی تائید ہوئی. چلیں آپ اس بات کو چھوڑیں، یہ بات اتنی بڑی نہیں ہے. بات ہم نے انصاف رضوان عباسی صاحب سے نہیں لینا، ہم نے پروسیکیوشن سے انصاف نہیں لینا، ہم نے اپنا مقدمہ رکھنا تھا دونوں لوگوں نے جج صاحب کے آگے، اور جج صاحب نے کرنا تھا ایویڈنس ریکارڈ اور قانون کے مطابق چلنا تھا. جج صاحب نے غلطی پر غلطی کرتے گئے، اور وہ غلطی یہ کل بھی میں کہہ چکا ہوں، ایک ہوتی ہے میلا فیڈے، ایک ہوتی ہے کلریبل ایکسرسائز آف پاورز، اور ایک غلطی ہوتی ہے جسے شہناز بی بی کے کیس میں 1975 کے لینڈ مارک کیس میں پاور اور اتھارٹی کے بیوز پہ ایک ایکسپریشن یوز کیا گیا، فراڈولنٹ ایکسرسائز آف پاورز. جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اب ٹرائل کورٹ کر رہی ہے، جو نیب کی کورٹ میں کیا ہے، جو کل سائفر کی کورٹ میں کیا ہے، یہ فراڈولنٹ ایکسرسائز آف پاورز ہیں. اس کو ہم ٹرائل کہہ ہی نہیں سکتے، اس کو ہم ٹرائل بول ہی نہیں سکتے. سو اوور آل یہ بڑا انفارچونیٹ آج دوسرا دن ہے، مگر ہمیں پتا تھا کہ یہ پروسیس تو کل سے شروع ہے. آپ کو بھی سمجھ ہے کہ یہ پروسیس کیوں شروع ہوا ہے. 8 فروری کو الیکشنز ہیں، 8 فروری سے پہلے ایک سٹرونگ میسج جانا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی تو سزائیں ہو گئی ہیں، مگر بڑی کھوکھلی اور بڑی ہولو اور ریت کے پہاڑ ہیں. میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں، ریت کے ٹیلے ہیں. ایک ہوا کا جھونکا آئے گا تو یہ ٹیلے گر جائیں گے. ان مقدموں میں کچھ نہیں. سر کب آپ اپیل کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہے القادری ٹرسٹ کیس میں، توشہ خانہ کیس میں اور سائفر والے کیس میں؟ کب آپ اپیل فائل کریں گے؟ کہ ہماری لیگل ٹیم کی سربراہی حامد خان صاحب کر رہے ہیں. ابھی اس پر بڑی پراپر ایک میٹنگ ہوئی بھی ہے، اور بہت پراپر ایک میٹنگ آج بھی سارا دن مشاورت رہے گی. لیگل ٹیم نے آپ سمجھیں اپنا کام کرنا آلریڈی شروع کر دیا ہے. اپیلز ڈرافٹ ہو رہی ہیں. ہم آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف لینے ہی آئے ہوئے تھے، جو کہ ہمارا کیس ہی نہیں لگا انفارچونیٹلی. وہ چھوڑ دیں، وہ کسی اور دن کی بات ہے. مگر یہ ڈائری نمبر لگ چکے ہیں، ان کو نمبر لگ چکے ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں کہ عدالت میں کیا ایونٹس ہوئے ہیں، عدالت میں وکلا کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. ڈائری نمبر سے پہلے قیدی نمبر لگ گیا سر ادھر. جی چلیں، قیدی نمبر کے بعد ڈائری نمبر لگا، اور اب اپیل نمبر لگے گا. اپیل کی سنوائی تو ہوگی نا، آج ہو یا کل ہو. اور آج بشرا بی بی کو ہم نے وہ دیکھیں، آپ یہ واحد پولیٹیشنز کا آپ کہہ لیں یا واحد آپ کہہ لیں پرائم منسٹر، جنہوں نے آج کتنے دن ہو گئے، میرا خیال ہے 250 دن ہونے والے ہیں عمران خان صاحب کو. انہوں نے نہ ملک چھوڑا ہے، نہ ان کا کوئی مجھے چھوڑنے کا پروگرام لگتا ہے دور دور تک. اور جو 150 دن گزار لیتا ہے نا، وہ 1500 دن بھی گزار لیتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ان کا جیل میں ہونا اور یہ زیادتی ہونا اور یہ سب چیز نوٹس میں ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو ساری بات کا خود علم ہے. میڈیا ہم سے زیادہ ذہین ہو چکا ہے کہ یہ ٹرائلز کیسے کنکلوڈ ہوئے. آپ ہم سے صرف بلا وجہ ہمارا موقف لے رہے ہیں. آپ زیادہ شارپ ہیں. سر یہ قانونی پوائنٹ آف ویو دے دیں. 342 کی سٹیٹمنٹ میں سائن کیے بغیر اور اس کے علاوہ
جرا ہوئے بغیر اور یعنی کہ فائنل آرگومنٹس ہوئے بغیر ڈیسیژن آ سکتا ہے؟ ایسی کوئی نظیر ہے سر؟ کہ سب سے پہلے تو جب تک کراس ایگزامینیشن، وکیل کے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ہتھیار اس کا پین ہے اور دوسرا ہتھیار سوال جواب ہے. تو جب آپ ایک لیگل بیٹل، ایک کورٹ روم میں آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نمبر 1 تمہارا وکیل ہی نہیں ہوگا، نمبر 2 تم سوال جواب ہی نہیں کر سکتے، نمبر 3 342 بھی نہیں ہوگا، نمبر 4 فائنل بحث بھی نہیں ہوگی. میں اس کو مقدمہ کل ایک جملہ مجھ سے نکل گیا کہ 10 سیکنڈ میں سزا ختم ہو جائے گی، تو توشہ خانہ کی 14 سیکنڈ میں ہو جائے گی کیونکہ 14 سال ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں کچھ بنایا ہو تو وکیل نے گرانا ہے نا، ختم کرنا ہے. آپ نے بنایا ہی کچھ نہیں، آپ نے کھوکھلا کیس بنا دیا فار دا ٹائم بینگ، بائی ہک اور کروک. 8 سے پہلے کسی طریقے سے 5 فروری کی چھٹیاں بھی ہیں، جج صاحب کو بھی لگتا ہے پتہ ہے آگے چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، تو یہ جلدی جلدی جو کام ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ فٹافٹ کنوکشن آ جائے اور فٹافٹ الیکشن سے پہلے کوئی جو ہے وہ ماحول بدلے. اب یہ سیاسی ماحول بدلتا ہے یا نہیں بدلتا وہ آپ نے دیکھنا ہے. ہماری نگاہ اس چیز پر ہے، کیا یہ کیسز بائی دا بک ہوئے، کیا یہ کیسز قانون کے مطابق ہوئے، کیا یہ کیسز آئین کے مطابق ہوئے، کیا یہ کیسز فیئر ٹرائل، فیئرنیس کے تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں یہ کیسز؟ ہرگز نہیں. تھینک یو ویری مچ. آخری سوال حامد خان صاحب، 8 دن پہلے الیکشن سے پہلے خان صاحب کو سزا ہو گئی، پہلے 17 دن پہلے نواز شریف صاحب کو ہو گئی تھی. کیوں آپ سپریم کورٹ بار کا بڑا نام ہے، بڑا پولیٹکس میں آپ کا نام ہے، کیوں آپ جمہوریت کو اسٹرینتھن نہیں کر رہے کہ یوٹیلائز ہو جاتے ہیں؟ کوئی بھی آ کر ڈنڈے کے زور سے فیصلے دلوا لیتا ہے رات کے اندھیری میں یا دن میں. آپ کے ہی کالے کوٹ والے استعمال ہو رہے ہیں، چاہے بھٹو کے دور میں ہوئے، نواز شریف کے دور میں ہوئے، عمران خان کے دور میں ہوئے. سر دیکھیے، ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر دور میں ہوئے ہیں، ہمیشہ ان کا ساتھ دینے والے لوگ انہیں مل جاتے ہیں، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے. اس وقت بھی مخصوص وکلاء کے گروپس ہیں جن کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور جو وہ بیان دے رہے ہیں جو بیان کوئی بھی وکیل نہیں دے گا. یعنی یہ میں نہیں مانتا کہ کارڈ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹرائل کیسے کیا جاتا ہے اور ٹرائل کیا ان اصولوں پر ہوا کہ نہیں، لیکن ان کے مفادات اس وقت جڑے ہوئے ہیں ان قوتوں کے ساتھ جن کو اقتدار میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے. لہذا وہ سارے اصول، سارے جو آئین کے پابندی کے اصول ہیں، سب کو پامال کرتے ہوئے صرف اقتدار کے پیچھے اندھے ہوئے ہیں، اقتدار کی خاطر ہر ناانصافی کا ساتھ دے رہے ہیں. انہیں